اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تو خشکی اور تری یعنی زمین اور آسمان، یعنی جسم اور شعور میں خرابی پیدا ہو گئی کہ جسم اور شعور اپنے اصل فنکشن سے ہٹ گئے، کیونکہ انسان اپنے اصل مقصد سے ہٹ گیا جس کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ بنایا گیا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اس کا بندہ بن کر رہنے کے لیے، اس کے ناموں کی صفات کی پہچان ظاہر کرنے کے لیے، مگر انسان کے اعمال نے اس کی جسمانی و ذہنی سوچ کو غلط رخ پہ موڑ دیا۔ تو ان اعمال کے نتیجے میں اللہ پاک کی جانب سے انہیں عبرتناک سزا کی وارننگ کے طور پہ ذہنی اور جسمانی طور پہ مفلوج کر دیا گیا ہے۔ یہ جسم میں وہ قوت مدافعت نہ رہی اور نہ دماغ میں کوئی سوچنے کی طاقت کہ کس طرح سے اس کرونا وبا سے نکلا جا سکے۔ یہ صرف ایک وبا نہیں ہے، یہ عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے جو ساری دنیا پہ آئی ہے، دنیا والوں کے اعمال کے سبب۔ تو جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ انہیں ساری نشانیاں پہنچ جائیں، جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ تو دردناک عذاب آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اب مان رہی ہے کہ ہاں ہے کوئی طاقت، ہے کوئی مالک اس جہان کا جو اسے کنٹرول کر رہا ہے، اور انسان کے اختیار میں کچھ نہیں۔ تم ایک دوا تیار کرتے ہو اور کرونا نئی شکل میں پھر لوٹ آتا ہے، اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ یہ واقعہ صرف قیامت کے قریب کا نہیں ہے بلکہ ہر قوم کا ایک زمانہ رہا ہے۔ کرونا سے پہلے بھی وبائی امراض زمین پر عذاب کی شکل میں پھوٹتے رہے ہیں، اور اس وقت کے لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب اللہ کی جانب سے وارننگ دی گئی طاعون کی شکل میں۔ اب یہ وہی جانور ہے، وہی عذاب ہے جو ہم آج کے زمانے کے انسانوں پر عبرت کے طور پر زمین سے ہی نکلا ہے، یعنی ہمارے ہی جسموں میں سے نمودار ہوتا ہے، جو ہمارے جسم کی قوت مدافعت ختم کر دیتا ہے، جو ہمارے ہی جسم کے پھیپھڑوں کو کمزور کر دیتا ہے، جو سانس لینے میں دقت پیدا کر رہا ہے، آکسیجن جو قدرتی ہوا میں پھیلی ہوئی ہے۔ کرونا اسے جسم کے اندر سے ہی سانس کی نالی سے اترنے نہیں دیتا۔ تو یہ کرونا، یہ زمینی جانور، یہ جسمانی وبا اب انسان سے بات کر رہی ہے کہ بتاؤ کیا تم ہو اپنے جسم کے مالک یا کوئی اور ہے؟ وہی جسم ہے نا جو پہلے تھا، اب کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ عذاب دنیا سے کیسے ختم ہوگا؟ جب کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے کہ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ پہنچایا۔ تو یہ عذاب ختم ہوگا جب اجتماعی طور پہ ہم انسان اپنے رب پاک سے اپنے اعمال کی معافی مانگیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، وہ اعمال اپنائیں، وہ عادات اپنائیں جو رب کو راضی کرتی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، تاکہ اللہ ہمیں ہمارے برے اعمال کی عبرت سے بچا لے۔ تو جس نے کفر کیا سو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جس نے اچھے کام کیے تو وہ اپنے لیے سامان کر رہے ہیں۔ تو اپنا منہ سیدھی راہ پر سیدھا رکھ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ پہنچے جسے اللہ کی طرف سے پھرنا نہیں۔ اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے، لوگوں کی حالتیں بدل جائیں گی۔ بدل دی ہیں نا کرونا نے سب کی حالتیں، سب کے گمان، سب کے غرور مٹی میں ملا دیے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، پھر ان پر بھی اسی طرح عذاب آیا کہ ان کو خبر بھی نہ ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ کیا بنی۔ پھر جب آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے
پھر جب ہم اسے اپنی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میری عقل سے ملی ہے، بلکہ یہ نعمت آزمائش ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تو کورونا کی پہلی اور دوسری لہر اتری تو لوگوں نے دوائیں ایجاد کر لیں، نقصان کم ہو گیا تو بولے کہ یہ تو ہم نے ویکسین نکال دی، اب تو سب ٹھیک ہو گیا۔ تو آئی پھر اب تیسری لہر کی باری، تو بے شک یہی بات وہ لوگ کہہ چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، بس ان کے ناکام آیا جو کچھ وہ کماتے رہے۔ تو اب کہاں ہے ویکسین، کہاں ہیں تمہاری عقلیں؟ کیا ابھی بھی نہیں سمجھے؟ کیا اتنے ہی نادان ہو؟ کیا واقعی گمراہ ہو؟ پھر ان پر ان کے اعمال کی برائی آ پڑی، اور ان میں سے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان قریب ان کو بھی برے نتائج ان برے عملوں کو پہنچیں گے، اور وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی روزی کشادہ کرتا ہے، جس کی چاہے اور تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ روزی دماغ کی بھی ہے، علم کی بھی ہے جو علم کو وسیع کر دیتا ہے، اور یہ روزی جسم کی بھی ہے جو جسم کو تندرست کر دیتا ہے۔ تو اب یہ بات ہم لوگوں کے لیے، ہر انسان کے لیے جو یہ عبرتناک ماحول اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے، تو کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ تو اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اس کی بات مانو، اس کے حکموں پر چلو، اس سے توبہ کرو، معافی طلب کرو، وہ تمہیں بخش دے گا۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مانو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہیں مدد بھی نہ مل سکے گی۔ اور ان اچھی باتوں کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں، اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔